اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 30 نومبر 2023 اور آج جو ہے ہمارے حیدرآباد میں تلنگانہ میں انتخابات بھی ہیں، اور جو سلسلہ جو ہمارے سیریز چل رہی ہے فلسطین میں جو جنگ کے بارے میں، اس کی آج تیسری قسط ہے، مطلب یہ پارٹ 3 ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ پارٹ 1 اور پارٹ 2 بھی دیکھے ہوں گے، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جو ہے آج پارٹ 3 بنا رہے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 سے یہ جو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے وہ چل رہی ہے، اور ابھی تک تقریباً 15,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، جو کہ فلسطین کے سویلینز ہیں اور وہاں کے سٹیزنز ہیں، جن کو جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ سویلینز ہیں جو شہید ہو چکے ہیں۔ اور جو جنگ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ کچھ دن کے لیے یعنی کہ کیا ہونا چاہیے، پاز دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ ہیومینیٹیرین پاز دیا گیا ہے تاکہ کچھ جو ہے ڈیلنگ ہو سکے، اور بعد میں اس کو کنٹینیو کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دل خراش معاملہ ہے، بہت ساری باتیں میں پہلے اپنے دونوں ویڈیوز میں کر چکا ہوں، بس یہ تیسرا ویڈیو ہے اپنے پھر سے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے، جو تکلیف گزر رہی ہے دل پر اس کو بیان کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اور آپ بھی جانتے ہیں، میں نے بھی بیان کیا ہے کہ یہ جو جتنے بھی جنگیں ہوتی ہیں پچھلی صدی میں بھی، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، ویتنام وار اور افغانستان وار، عراق وار، یہ وار وہ وار چلتی رہی۔ بہرحال جو ہے نیوکلیئر پاور کا استعمال کیا گیا، نیوکلیئر بام کا استعمال کیا گیا انسان کے خلاف، انسانیت کے خلاف، ہیروشیما ناگاساکی۔ بہرحال مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ یہ سب جنگیں جو ہوتی ہیں وہ ہتھیاروں کے سپلائی کے لیے، ہتھیاروں کی بکری کے لیے، بزنس کے لیے اور اپنے جو ہے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور اسی سلسلے کو جاری رکھا جاتا ہے۔ جھگڑا تو ہر ملک کے درمیان میں ہوتا ہی ہے، اس کو بڑھاوا دینا، اس میں اور جو ہے ایندھن ڈالنا اور اس کے ذریعے اپنا جو ہے ہتھیار بیچنا، یہ ان لوگوں کا کیا ہے، مشغلہ ہے۔ اور یہ ممالک کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جھگڑا پیدا کرنے سے، جھگڑنے سے کسی تیسرے کا فائدہ ہو رہا ہے۔ چھوٹی سی مثال دے کر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں، جس کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان اور رشیا کی لڑائی ہوئی تھی بہت پہلے، جب USSR تھا، تو وہ جو افغانستان کے جو طالبان ہے اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا تھا۔ اور بعد میں ہم جب چھوٹے تھے 80s کے زمانے میں عراق اور ایران کی جنگ چلتی رہتی تھی، تو عراق کے پیچھے امریکہ نظر آتا تھا۔ پھر عراق اور کویت کی جنگ چلی، سعودی عرب کی جنگ چلی، پھر وہ کویت کے پیچھے، سعودی عرب کے پیچھے پھر امریکہ آپ کو نظر آیا۔ تو دیکھیے کہیں نہ کہیں جہاں بھی جنگ چلتی رہتی ہے وہاں پہ پیچھے امریکہ نظر آتا ہے۔ انڈیا پاکستان کی جنگ چلتی رہی اور جو ہے پاکستان کے پیچھے امریکہ آپ کو نظر آئے گا، کسی کے پیچھے امریکہ نظر آئے گا، کسی کے پیچھے رشیا نظر آئے گا، کسی کے پیچھے چائنا نظر آئے گا، کسی کے پیچھے کچھ کوریا نظر آئے گا۔ بہرحال کسی نہ کسی کے پیچھے کوئی نہ کوئی ملک نظر آئے گا، اور خاص طور پر امریکہ نظر آئے گا۔ اسی لیے میں نے کہا ہوں کہ یہ امریکہ جو ہے ایک جو ہے پوری دنیا کا ایک جو ہے وہ ہے، سمجھیے ایک غنڈہ ہے جو ہتھیار سپلائی کرتا ہے اور لوگوں کے بیچ میں جو لڑائی ہے اس میں اور اضافہ کرتا ہے، اور لڑائی ختم کرنے نہیں دیتا، صرف سیز فائر کرتا ہے۔ اور میں پہلے بھی کہا تھا آپ سے ویڈیو میں کہ یہ فلسطین اور جو ہے یعنی کہ اسرائیل کے بیچ میں جو جنگ چلی اس میں بھی وہ صرف سیز فائر کرائے گا اور جی بھر کے لوگوں کو مارے گا، مارنے دے گا، اس کے بعد جو سیز فائر کرائے گا۔ جنگ اور جو ایشو ہے، ایشو کبھی ختم نہیں کرے گا۔ وہی ہو رہا ہے۔
ابھی ہیومینٹیرین پاز دیا گیا ہے، اس کو سیز فائر میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے کہ فلسطین کے لیے الگ ملک، اسرائیل کے لیے الگ ملک، دو ملک بنا دیں، وہ اپنے ملک میں رہیں، یہ اپنے ملک میں رہیں سکون سے، وہ ایشو ختم نہیں کرے گا. کیونکہ اگر ایشو ختم ہو جائے، مدعا ختم ہو جائے، تو پھر لڑائی کس بات کی رہے گی، پھر اس کے ہتھیار کون خریدے گا؟ تو یہ تمام لوگوں کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اپنے آج کے یہ تھوڑی سی تمہید کے بعد اپنے آج کے جذبات کی طرف، جو الفاظ کے حساب میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس کے طرف میں آتا ہوں کہ دیکھیے، جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے ہم ایک دو دن اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. اب اکثر دیکھا گیا ہے کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ فلسطین کی جنگ چل رہی ہے، شروع میں بہت لوگ اس میں پارٹ لے رہے تھے، بس اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، لیکن اس کے آہستہ 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 سب بھول گئے، اپنی اپنی مشغولیات میں، اپنے اپنے کاروبار میں، اپنے اپنے جو ہے لغویات میں، اپنے اپنے جو ہے طاغوتی پیروی میں لگ چکے ہیں. کتنی بے حسی کی بات ہے کہ ملک در فلسطین کی جنگ چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، اور ہم اتنا ہی انتہائی جو ہے کیا ماننا چاہیے بے غیرتی کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں. کتنی تعجب کی بات ہے، ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں. ابھی انتخابات ہمارے پاس، آج انتخابات کا دن ہے، تو دیکھیے سب انتخابات میں لگے ہوئے ہیں، سب گالی گلوچ، یہ پارٹی وہ پارٹی، انہیں اچھی انہیں خراب، انہیں کیا، یہ بس یہ فضولیات ہے جس سے کوئی فائدہ ہے نہ کوئی حاصل ہے. کم سے کم آپ یہ وقت جو ہے فلسطین کے یعنی کہ سٹیزنز کے لیے، انوسینٹ جو ہے وہاں کے سویلینز کے لیے جو مر رہے ہیں یا مر چکے ہیں یا زخمی ہیں، ان کے لیے دعاؤں میں اگر آپ صرف کرتے تو بڑا بہتر موقع تھا. لیکن آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے، سب لوگوں نے مل کر اپنے وقت کو خراب کیا. جو جس میں لگا ہے وہ اسی میں لگا ہے، بے پرواہ. اس کا ایک لوگوں سے جب ڈسکشن ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کر؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، فلسطین پر اسرائیل قبضہ کرا ہوا ہے، ایسا ہمارا ماننا ہے اور ماننا صحیح بھی ہے. لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان اپنے بھائیوں کی جائیداد پر، زمین پر، اپنے بہنوں کی جائیداد پر، زمین پر، گھروں پر قبضہ کرے ہوئے ہیں. تو کیا ہم میں اور بنجامن نیتن یاہو میں کیا فرق ہو گیا بھائی؟ تو پہلی فرصت میں، آج 30 ہے، کل کی تاریخ میں آپ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اس جائیداد سے، اس زمین سے، اس کاروبار سے جس پہ آپ قبضہ کرے ہوئے ہیں وہ چھوڑ دیں اور جس کا حصہ ہے اس کو لے آ کر دے دیں، اور ساتھ میں معافی بھی چاہیں. پھر آپ صحیح معنوں میں فلسطین کے ساتھ رہیں گے. اگر آپ سے لوگوں کے حق تلفی ہو رہی ہے، آپ شوہر ہیں، بیوی پر ظلم کر رہے ہیں، آپ بیوی ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، آپ بچے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ بڑے ہیں، چھوٹوں پر ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنے پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے جو ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ کسی نہ کسی طریقے سے ظالم بنے ہوئے ہیں، تو اپنے ظلم کو چھوڑیں. آپ کے پاس اگر آپ کو واقعی فلسطین سے اور جو ہے محبت ہے اور اسرائیل سے، بنجامن نیتن یاہو سے نفرت ہے، تو آپ پہلے اسرائیلی پالیسی کو چھوڑ دیں. اسرائیلی پالیسی کیا ہے؟ قبضہ کرنا، لوگوں کو مارنا، پیٹنا اور تباہ و برباد کرنا. آپ بھی وہی کر رہے ہیں. تو ہم کیا کرنا ہے؟ ہم سب سے پہلے کل کی تاریخ میں، آج 30 نومبر ہے، کل کی تاریخ میں کیا ہے؟ کل کیا ہے؟ فرسٹ ہے نا. کل کی تاریخ میں کیا کرنا ہے؟ جو جائیدادوں پر، جو حصوں پر ہم قبضہ کرے ہوئے ہیں، پہلے 1 گھنٹے کے اندر لے آ کے ان کو دے دینا. تو یہ بہت، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ حقوق العباد میں جتنی کوتاہی ہے سب کا سب دور کر سکتے ہیں. کیونکہ یہی چیز وہاں ہو رہی ہے، یہی چیز وہاں لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، اور ہم سے بھی جو لوگ بے گھر ہو چکے ہیں ان کو ہم گھر دیں اور ساتھ میں معافی بھی چاہیں. اگر کسی کے پیسے ہم ہڑپ لیے ہیں تو ہم سب سے پہلے کل کی تاریخ میں جائیں، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور ان کا پیسہ ان کو واپس کریں، ساتھ میں معافی بھی چاہیں.
اگر ہمارا مشغلہ ہے کہ ہم لوگوں کی غیبت کیے چلے جا رہے ہیں، کیے چلے جا رہے ہیں، کیے چلے جا رہے ہیں، چغلی کیے چلے جا رہے ہیں، کیے چلے جا رہے ہیں، کیے چلے جا رہے ہیں، ہماری کوئی محفل چغلی سے پرے نہیں رہتی ہے، ہماری کوئی محفل جو ہے، کوئی اجلاس غیبتوں سے محفوظ نہیں رہتا ہے، تو ہم ہر ایک کو جس کی غیبت کریں ان کو فون کریں، میسیج کریں، اور وہ غیبت لکھیں کہ میں نے آپ کی یہ غیبت کیا تھا، اور اس کے بعد اس سے معافی چاہیں، نہیں ورنہ آپ میں اور بنجامن نتنیاہو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اسی ویڈیو کے وساطت سے اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں تمام لوگوں سے کیا کر رہا ہوں، میں بالعموم معافی چاہ رہا ہوں۔ ایسے تو میں کوشش کرتا ہی ہوں کہ میں اس لغویات میں نہ پڑھوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں پہلے بھی کہا ہوں ویڈیو میں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اسرائیل ہے اس کا جو مین چیز ہے وہ ہے سود پہ اس کی زندگی ہے، سود کو ختم کرنا چاہیے۔ تو سود کو کیسے ختم کریں گے؟ سودی قرضہ نہیں لینا، اگر لیے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو ختم کر دیں۔ تو کل کی تاریخ میں آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ جن کے حصے آپ ہڑپ لیے ہیں وہ دے دیں گے۔ دوسرا کام کیا کریں گے؟ سب سے معافی چاہ لیں گے۔ تیسرا کام کیا کریں گے؟ آپ بینک کو جائیں گے یا جس سے بھی آپ سود پہ قرضہ لیے ہیں، سود پہ، تو قرضہ پہلے واپس کر دیں، پہلے واپس۔ آپ زمین بیچ کے واپس کریں، آپ سونا بیچ کے واپس کریں، آپ کیا بیچ کے واپس کرتے، آپ سودی قرضہ نہیں دینا ہے۔ سود سے آپ بالکل محفوظ رہنا ہے، بالکل محفوظ رہنا ہے۔ اور کیونکہ سود کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعلان جنگ ہے سود کے خلاف۔ اگر آپ سودی نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں تو آپ میں اور بنجامن نتنیاہو میں کوئی فرق نہیں۔ دیکھیے آپ کتنے کام کر سکتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کتنے کام کر سکتے ہیں بتائیے آپ، اور یہ وہی کام ہے جو اسرائیل کر رہا ہے، غلام بنانا، لوگوں کو پریشان کرنا۔ اگر ہم سرکاری زمینوں پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، روڈ پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، چبوترے نکال لیے ہیں تو واپس لے لیں۔ اگر ہم جو ہے کسی بھی انداز سے بہنوں کا حصہ کھا گئے ہیں تو وہ واپس کریں۔ ایک منٹ۔ تو بہرحال اور ایک کام یہ ہے کہ ہم جیسا اسرائیلی پروڈکٹس کا جو ہے بیک آؤٹ کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، بہت بہترین بات ہے، بہت عمدہ بات ہے، اور اس پہ ہم قائم بھی ہیں۔ اور یہ اور اچھی بات ہے کہ ہم جو ہے اسرائیلی پروڈکٹس کو جو بیک آؤٹ کر رہے ہیں اس پہ ابھی تک قائم ہے، الحمدللہ۔ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اسرائیلی پروڈکٹس کا کیا ہے بیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ کیا کریے، یہ جو ممالک ہیں، یہ سو کالڈ مسلم ممالک، پھر 58 ممالک ہیں، یہ جو 58 ممالک ہیں اس میں سب سے بڑا جو ملک ہے جو سعودی عربیہ ہے، جو کچھ نہیں کر رہا ہے، ہم اس کا بھی بیک آؤٹ کرنا ہے۔ اس کا کیسا بیک آؤٹ کرنا؟ اس کا کیا پروڈکٹ ہے؟ اس کا پروڈکٹ خود ہم ہیں، کیونکہ ہم عمرے کے لیے اور حج کے لیے سعودیہ کو جاتے ہیں، اور وہاں کی اکنامی کو ہم جو ہے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے پیسے سے۔ تو ہم 1-2 سال جو ہے سعودی عربیہ کو نہ جائیں، عمرے کے اعتبار سے اور حج کے اعتبار سے۔ اگر حج ایک آدھ بار کرنا ہے تو کر لیجئے آپ، لیکن عمرے کو تو جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا پیسہ کھا کر، ہمارے پیسوں سے اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے، وہ اس کے پاس فوج بھی ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، وہ اپنی طاقت یمن پہ تو استعمال کرتا ہے سعودی عربیہ، عراق پہ تو کرتا ہے، جب صدام حسین تھا عراق سے بھی لڑا ہوا، یمن سے بھی لڑا، لیکن اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ فلسطین کے لیے جو ہے کم سے کم آواز اٹھائے، اس کی بھی اس کے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک کہانی سناتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ زیادہ بولنا نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی میں 2 ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ جو کتا رہتا نا، ہمارے بڑے لوگ بولتے تھے، ماں باپ بولتے تھے کہ کتا اگر بھونکنے کو آیا تو بھاگنا نہیں، وہ ادھر ٹھہر جانا، ٹھہر گئے تو انہیں نہیں کاٹتا اپنے کو، یعنی کہ انہیں کتا یہ دیکھتا کہ انہیں ڈرپوک ہے، بھگوڑا ہے یا ہمت والا ہے، بھاگے تو پیچھے سے آگے کاٹتا ہوں۔ ٹھیک بس یہی جو ہے، اگر آپ پتھر لے لیے تو انہیں اور بھگ جاتا، ڈنڈا لے کے تو اور بالکل گلی چھوڑ کے بھگ جاتا، اور اس کا انہیں ایک گلی کی حد تک رہتا ہے انہیں، کیونکہ اگلی گلی اگلے کتے کی رہتی، وہ پورا ایریا یعنی کہ ڈیوائڈ کرے ہوئے سے رہتا۔ تو
یہ کہانی سن کے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ اسرائیل جو ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں، مسلمان ممالک 58 ممالک ہے، میں سب کتنے ہیں معلوم نہیں ہے، بہرحال سو کالڈ مسلم ممالک ہیں، پورے ڈرے ہوئے ڈرپوک ہیں، اب وہ بھوک رہا ہے بھائی، وہ کاٹنے کو آ رہا ہے، لیکن یہ فلسطینی دیکھیے آپ ڈٹے ہوئے ہیں، ابھی وہ ان کے قیدی بھی چھوڑ رہا ہے ڈرپوک، وہ جو اسرائیلی ڈرپوک ہے نا، وہ قیدی بھی جو ہے کیا کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ فلسطینی جو مسلمان ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن باقی کے لوگ پورے ڈرپوکوں کی طرح جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، بس ان میں جو ہے کوئی اس میں جو ہے کوئی فرق نہیں ہے، جیسے کہ بد جانور رہتا نا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بس غلاظت نہیں کھا رہے ہیں، بس کیا کھا لے رہے ہیں معلوم نہیں ہے، سود کھا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، سود سے بڑھ کے اور کیا غلاظت ہو سکتی ہے۔ ان کے لیے جتنے مذموم جو ہے وہ ہے الفاظ ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جو فوج ہے، ان کی ہتھیار جو ہیں صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے 71 میں جو آج بنجامن نیتن یاہو جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کو مار رہا ہے، تو 71 کی جنگ میں 71-72 جو بھی جنگ تھی، اس میں پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو مار رہا تھا، یہی کام کر رہا پاکستان، اور یہی پاکستان افغانستان کے مسلمانوں کو بھی مارا، یہی جو ہے عراق اور ایران میں مسلمان مرتے رہے، یہی سعودی عربیہ اور کویت اور عراق کی جنگ میں مسلمان مرتے رہے، سیریا کی جنگ میں مسلمان مرتے رہے، اور یمن کی جنگ میں جو ہے مسلمان مرتے رہے۔ تو مسلمانوں کو مارنے کے لیے مسلم ممالک بالکل تیار بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اسرائیل کے لیے بالکل جو ہے ڈرپوک بن جاتے ہیں، اور وہ کتے کی طرح جو ہے وہ کاٹنے کو لگتا ہے۔ تو بہرحال یہی باتیں تھیں، باقی کی باتیں تو میں کر چکا ہوں، اور ساتھ میں دعا بھی ہے کہ ہماری بے حسی دور ہو جائے، ہم بڑے ہی آرام سے اپنے گھروں میں اپنے جو ہے پلنگ پر اپنے جو ہے مخملی بستروں میں لپٹے ہوئے سو رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ بیچارے فلسطینی مسلمانوں کا گھر ٹوٹ گیا ہے بمباری میں، اور وہ جو مر گئے ہیں، جو شہید ہو گئے ہیں، وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں، اور جو بچ گئے ہیں وہ زخمی ہیں، ان کا ہاسپٹل بھی تباہ کر دیا گیا ہے، اب وہ ان کے لیے گھر بھی نہیں ہے، بہرحال ان کا صرف اللہ ہے، اور جو 15,000 جو لوگ شہید ہو کے چلے گئے، وہ کیا ہماری شکایت نہیں کرے ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے؟ سوچئے، ہم بھی ایک دن مرنے والے ہیں، ایک دن جو ہے قبر میں جانے والے ہیں، ہم کو جو دعا سکھائی گئی ہے قبرستان جانے کی، تو وہ سلام کرنے کا ہم کیا بولتے ہیں؟ کبھی آپ ہم سے پہلے چلے گئے، ہم آپ کے بعد آنے والے ہیں، آپ یہ ٹرین چلے پہن کے ابھی چلے گئے، آپ اگلی ٹرین سے ہم آنے والے ہیں بھائی، ہم زیادہ یہاں پہ رہنے والے نہیں ہیں مسافر خانے میں، بولتے ہیں نا بھائی آپ چلیے ہم اگلے گاڑی پکڑ کے آتے ہیں، بس ویسا ہی معاملہ ہے۔ تو وہ لوگ تو شہید ہو کے چلے گئے، لیکن ہم یہاں بے غیرتی کے ساتھ، بے حسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ہم مریں گے، ہمارے ساتھ سوال ہوگا، ہم شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارا گرہبان بھی پکڑا جائے کہ بھئی یہ کیا کر رہے تھے تم لوگ بے حسی کے ساتھ، دعا کیوں نہیں کی؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہم یہاں رہ کر بھی بہت سارا کام کر سکتے ہیں، اور ہم اگر ظلم کر رہے ہیں، اور آخری بات بولوں گا جو میں نے کہا کہ جائیداد چھوڑ دیں جس کی قبضہ کرے ہوئے ہیں، اور جو ہے ظلم چھوڑ دیں، وہ چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں، ایک چیز ہے کہ اگر ہم یعنی کہ جھوٹے مقدمات کریں کسی کے اوپر، تو کل کی تاریخ میں جائیں اور عدالت میں سے مقدمہ واپس لے لیں، یہ بھی ظلم ہے۔ تو اسی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللهم انصر للمسلمين في كل مكان، اللهم انصر للمجاهدين في كل مكان، اللهم ارحمهم مات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عنهم مات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واصلحهم مات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔